یہ یہودا کا جو خط ہے اس کی ٹوٹل 25 ورسز ہیں اونلی، لیکن شاید آپ کو یاد ہو پچھلے 12 ہفتوں سے تقریباً ہم اس کے بارے میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. گو کے ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن اس کے بیچ میں کچھ اور بھی میسیجز تھے پچھلے 2 ہفتوں میں، لیکن ٹوٹل جو ہے 12 آورز ہم ایک اس چیپٹر کے اوپر 25 آیات کے اوپر سپینڈ کر چکے ہیں. اور اگر آپ اس کو دوبارہ سے اس کو گو تھرو کرنا چاہیں تو یہ ساری کی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پہ ہیں، آپ ضرور جا کر اس کو دوبارہ سے سنیں تاکہ آپ اور زیادہ خدا کے کلام میں بہتر، گہرے سے گہرے تر اور مضبوط سے مضبوط تر ہو سکیں. ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یہودا کا عام خط، اس کی 20ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک. جوڈ چیپٹر 1 اس کا ایک ہی باب ہے اور سٹارٹنگ فرام ورس 20 to 25. مگر تم آئے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو. اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہو. اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائی واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابد الآباد رہے. آمین. آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ آگ میں سے جھپٹ کر نکال لیں. snatching from the fire. snatching from the fire. اور آج آئی ڈونٹ نو کہ اس قابل ہوں گے کہ یہ جو 5 آیات ہیں ان کو ہم پورا کا پورا آج دیکھ سکیں، لیکن اگر تھوڑا حصہ بچ بھی گیا تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آج اس کو ہم اس سلسلے کو آج یہاں پر ختم کریں. تو یہاں پر لکھا ہے 20ویں آیت میں، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو. یہاں پر خدا کا خادم یہودا جو ہے، اور آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہودا جو ہے یہ یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی تھا، اور وہ ایمانداروں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو کہتا ہے کہ اے پیارو خداوند میں عزیز، اور ان کو کہتا ہے کہ تم جو خداوند کے خون کے وسیلے سے خریدے گئے ہو، یو آر ویلیویبل، تم عام لوگ نہیں ہو بلکہ بہت قدر والے ہو، اور اپنی اس قدر کو، اپنی اس اہمیت کو پہچانو. اور پھر دوسری بات وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ تم مسیح کے خاندان کے لوگ ہو اور یسوع کے پیروکار ہو، اور یسوع کے پیروکار ہونے کی وجہ سے وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمان میں ترقی کرو. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایمان کے بارے میں، ماؤنٹین موونگ فیتھ کے بارے میں چند ہفتے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس لیے میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں پر، کیونکہ گو کہ یہودا دوبارہ سے ایمان کے بارے میں بات چیت کرتا ہے. اور پھر دوسری بات جو یہاں پر بیان کرتا ہے وہ، اور یہ میسج جو ہے ماؤنٹین موونگ فیتھ یوٹیوب میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں دوبارہ سے. اور پھر دوسری بات جو یہاں پر وہ بیان کرتا ہے ان 2 آیات میں، وہ کہتا ہے کہ ایمان میں ترقی کرو. اور آلریڈی شاید آپ کو یاد ہو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان کیسے ترقی کرتا ہے. کسی کو یاد ہے کیسا ایمان ترقی کرتا ہے؟ سننے سے. کلام مقدس کا لکھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے. یہ نہیں کہ آپ دنیا کی چیزیں، گانے سنتے رہیں اور دنیا کی چیزوں کو دیکھتے رہیں، دنیا کی باتیں سنتے رہیں اور پھر کہیں کہ میرا ایمان بھی بڑھے، ایمان بھی ترقی ہو. نہیں، ایمان جو ہے وہ خدا کے کلام کو سننے سے بڑھتا ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر وہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ روح میں دعا کر کے
اپنی ترقی کرو، روح میں دعا کرنا. اور پچھلے ہفتے میں نے غیر زبانوں کے بارے میں روح میں دعا کرنے کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس لیے میں اس کو دوبارہ سے رپیٹ آج نہیں کرنا چاہتا. دی پاور آف اسپیکنگ ان ٹنگس جو ہے یہ میسج بھی یوٹیوب پہ ہے، آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. پھر اگلی تیسری بات جو یہاں پر ان 2 آیات میں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کی محبت میں قائم رہو. خدا کی محبت میں قائم رہنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بارے میں آلریڈی میں اگاپے لو جو ہے محبت، جو الہی محبت ہے، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے شیئر کر چکا ہوں. اگاپے، فلیو اور سٹیرگو جو محبت ہے، 3 طرح کی محبت ہے جو کلام مقدس میں بیان کی گئی ہے. اور خدا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ اگاپے ہے جو کہ بے لوث محبت ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ سے رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور پھر اگلی بات جو ان 2 آیات میں وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے منتظر رہو. ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے رحم، اس کے ترس اور اس کے فضل کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے آلریڈی اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ خدا کی جو نجات ہے وہ ہمیں بخشش کے طور پر ملی ہے. اور بخشش سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں جی، ٹپ کے طور پر، جس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، آپ صرف جو اپنا کام ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے عوض میں آپ کو بخشش کے طور پر، ٹپ کے طور پر نجات ملتی ہے. اور آپ اپنی روٹین میں کیا کرتے ہیں؟ چرچ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، باقی کی جو رسومات ہیں، جو طریقہ کار ہیں، آپ ان پر چلتے ہیں، تو خدا اس کے عوض میں آپ کو ٹپ کے طور پر نجات دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں اچھے کاموں کی وجہ سے، ہمارے دعاؤں کے وسیلے سے، ہمارے روزوں کے وسیلے سے، ہمارے چرچ جانے کی وجہ سے ہمیں نجات ملتی ہے. نہیں، ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے ہمیں نجات نہیں ملی ہے، بلکہ اس لیے ہمیں نجات ملی ہے تاکہ ہم اچھے کام کریں، تاکہ ہم اور زیادہ دعا کریں، تاکہ ہم اور زیادہ ایمانداروں کی رفاقت میں رہیں، تاکہ اور زیادہ ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کریں، تاکہ اور زیادہ ہم خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں. یاد رکھیں، ہمیں نجات یسوع مسیح کے پاک پوتر خون کے وسیلے سے ٹپ کے طور پر، بخشش کے طور پر ملی ہے. So we can't do anything. We can't earn this salvation. تو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں سے ہر طرح کی گندگی کو نکالیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کے رحمت کے منتظر رہیں اور آپ خداوند کے رحم کے وسیلے سے جب نجات پاتے ہیں، تو پھر خدا چاہتا ہے کہ جو ہمارا کام کرنے والا ہے وہ ہم کریں، اور جو خدا کا کام کرنے والا ہے وہ خدا کرے. میں آپ کے سامنے ایک السٹریشن رکھنا چاہتا ہوں. بہت دفعہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم اس طرح کی حالت میں خداوند کے پاس آتے ہیں. اس طرح کا بیگیجز جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہوتا ہے، یہ بوجھ جس کو ہم لے کر خداوند کے پاس آتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ خدا جو ہے یہ سارا کا سارا بوجھ ایک ہی دفعہ ہمارے کندھوں سے اتار دیتا ہے؟ ہاں جی بولیں. وہ چاہے تو کر سکتا ہے. تو ہاں جی، اور بھیانی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سٹیپ بائی سٹیپ. خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ کبھی بھی ہر چیز کو ایک دم سے ہماری زندگیوں میں سے نکال نہیں دیتا. ایون کہ جب خدا بنی اسرائیل کو وعدہ کی ہوئی سرزمین دینا چاہتا تھا، ملک کنعان دینا چاہتا تھا، تو خدا نے کہا تھا کہ ایک ہی وقت میں سارے ملک پر قبضہ نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مردار کی وجہ سے، ان لاشوں کی وجہ سے جنگلی جانور ان کو کھانے کے لیے آئیں اور ساتھ تمہیں بھی چیڑ پھاڑ ڈالیں، تاکہ تمہارا بھی ساتھ نقصان ہو. تو گاڈ سیڈ گریجولی یو کین ٹیک اوور دس پلیس، دس لینڈ. تو یاد رکھیں، جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو خدا ہمیں ایک دم سے ہی فرشتے نہیں بنا دیتا. خدا گریجولی جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں جو موجود گندگی ہے، جو ہمارے گھنونے کام ہیں، جو ہمارے برے طور طریقے ہیں، ان کو ہماری زندگی میں سے نکالتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ وہ اس کو، گندگی کو ہماری زندگیوں میں سے نکال کر ہمارے بوجھ کو ہلکا کرتا رہتا ہے. کیا آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے خداوند کو قبول کیا اس وقت آپ کی زندگی کیسی تھی، اور آج کتنی چیزیں ہیں جو خدا آپ کی زندگی میں سے نکال کر آپ کی زندگی کو ایسے ہلکا بنا چکا ہے؟ کین یو سے آمین کہ نہیں؟ کچھ اپنی زندگی میں آپ کو فرق نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟
جب سے آپ نے خداوند کو قبول کیا اس وقت سے لے کر خداوند آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے ساری گندگی کو نکال کر ہمیں ایسا بنا دیتا ہے، ہمیں نیٹ اینڈ کلین بنا دیتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم اس پاکیزگی میں زندگی نہیں بسر کرتے، ہم اس پاکیزگی میں قائم نہیں رہتے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ ربش، وہی گندگی جو خدا نے ہماری زندگی میں سے نکالی ہے، ہم اس کو دوبارہ سے پک کر کے تو پھر دوبارہ سے اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ سے ہماری زندگی جو ہے وہی گندگی کی طرف، وہی ناپاکی، وہی پرانے کام، وہی گھنونے کام، وہی ناراستی، وہی بدکاری، وہی بری عادات جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ پہلے ہماری زندگی کے اوپر ایک گندگی کا ایک پرانا لبادہ تھا، ایک پرانا لباس تھا، جس کو خداوند یسوع مسیح اپنے فضل کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں سے اتار دیتا ہے، اور جب وہ لبادہ ہماری زندگیوں کے اوپر ہوتا ہے تو لوگوں کو ہمارے گھنونے کام جو ہیں، ہماری بدکاری جو ہے، ہمارے برے کام جو ہے وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کالے بیگ میں چھپا کے دکھائے، جب کالے بیگ میں تھا تو آپ کو یہ وائٹ بیگ جو ہے یہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ یسوع کی قوت اور قدرت ہے جو اس گندگی کو نکال کر ہمیں پاک صاف ایک ٹرانسپیرنٹ بیگ کی طرح بنا دیتی ہے۔ لیکن ہم جب مسیحی ہونے کے بعد جب اپنی زندگی میں پھر دوبارہ سے اس ربش کو کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ہر ایک شخص کو نظر بھی آتے ہیں۔ کین یو سی دس ون؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے یہ چیز؟ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، جب ایمان لانے کے بعد، جب ہم بپتسمہ لے لینے کے بعد، جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لینے کے بعد جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس حالت میں ہوتے ہیں۔ لوگ دور سے ہماری زندگی میں گناہ کو، ناپاکی کو اور ناراستی کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں لو جی اہی کوئی چھوٹا جا بھی کام کریے تو ایک وڈا پہاڑ بن جاتا ہے۔ دوسری دنیا کے لوگ نے وہ ایڈے بڑے 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 کام کر دے تو انہوں نے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ کیوں ان کو کوئی پوچھتا نہیں؟ کیونکہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ اس بلیک پیپر کی مانند ہیں، جو نظر نہیں آتی، جو کچھ ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لیکن ہم جو ہیں، ہم اس حالت سے نکل کر اس حالت میں آ گئے ہیں، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس حالت میں نہ رہیں، کیونکہ خدا ہمیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اس حالت میں رہیں گے اس وقت تک خدا کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ ٹھہریں گے۔ اور یہودا جو ہے وہ اسی بات کو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے منتظر رہو، اس پاکیزگی کو، اس رحم کو، اس ترس کو جو خداوند نے آپ کے اوپر کیا ہے اس کی بے قدری نہ کرو، اس کو دوبارہ سے اس گناہ کے لبادے میں نہ اوڑھ دو، اس گناہ کی طرف دوبارہ سے رخ موڑ کر نہ جاؤ۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے ہوپفلی آئی تھنک 6 یا 7 months ago میں نے کلام مقدس میں سے شیئر کیا تھا کتے کی خصلت کے بارے میں، اگر کسی کو یاد ہو۔ سور کی خصلت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سور کیا کرتا ہے، وہ نہلا کے نہانے کے بعد دوبارہ سے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ دلدل میں رہنا اس کو، مٹی میں رہنا اس کو زیادہ پسند ہے۔ اور کتا کیا کرتا ہے کہ کتا وومٹ کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے چاٹ بھی جاتا ہے۔ تو خداوند نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیاں جو ہیں ایسی ہوں، ہماری زندگیوں کو خدا ایسا بناتا ہے، لیکن ہم اس کتا خصلت میں آ کر پھر دوبارہ سے اسی گندگی کو، اسی ناپاکی اور اسی ناراستی کو پھر دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہودا جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی نہ ہوں۔ خدا نے اگر ہمیں نور اور نمک بنایا ہے تو پھر نور اور نمک جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے نظر بھی آئے، اور کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے منتظر رہو اور اس گندگی اور ناپاکی کو اپنی زندگی میں سے دوری رکھو، اس کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت نہ دو۔ اگلی جو 2 آیات ہے 22ویں اور 23ویں آیت، اس کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھتا ہوں، پلیز ذرا غور سے سنیں۔ اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہے رحم کرو، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہے۔
یہاں یہ جو آیت ہے کہ بعض لوگوں کو جو شک میں ہیں رحم کرو اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، یہ اس خط کی سب سے زیادہ مشہور آیت ہے۔ یہ جن لوگوں نے اس خط کو پڑھا بھی نہیں ہوتا وہ بھی اس آیت کو جانتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو گنہگار ہیں، جو ناپاک ہیں، جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ان کو جھپٹ کر آگ میں سے نکال لو۔ تو میرے عزیزو، آج اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جہنم کے بارے میں اور آگ کی جو جھیل ہے اس کے بارے میں فرق ہے، اور شاید آپ کو یاد ہو جب میں نے یہودا کے خط میں سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جہنم ایک حقیقت ہے، تو اس میں نے اس کا دونوں کا ڈیفرنس آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ بھول گئے تو آپ جا کے یوٹیوب پہ دوبارہ سے اس میسج کو سن سکتے ہیں کہ ہیل از سو ریئل، جہنم ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے رحم اور خدا کے فضل کو سمجھے، کیونکہ یہاں پر ان دو آیات میں وہ بیان کرتا اور کہتا ہے کہ شک کرنے والے لوگوں کی حالت جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ٹھہریں گے، جو شک کرنے والے ہیں۔ اور پترس بھی اس طرح کے باتوں کو بیان کرتا اور وہ بھی کہتا ہے کہ شک کرنے والے جو ہیں وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہیں، جو اچھلتے کودتے رہتے ہیں، جن کی زندگی جو ہے، یہودا ہی کہتا ہے کہ جن کی زندگی جو ہے وہ اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، اس میں وہ کبھی اوپر کبھی نیچے، ایک دن خدا کے ساتھ دوسرے دن دنیا کے ساتھ، وہ ان کی زندگی میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، آج یہاں تو کل وہاں، آج اس کے پیچھے تو کل کسی دوسرے شخص کے پیچھے۔ تو میرے عزیزو، یہودا جو ہے وہ ہمیں انکرج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم شک کرنے والے لوگ نہ رہیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جہنم ایک حقیقت ہے، اور میں نے اس بات کو خاص طور پہ بڑا زور دے کے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کیا، میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھتا، شاید آپ بھولنا کہیں گے ہو، کیا خدا کسی کو جہنم میں بھیجتا ہے؟ تو پھر کون بھیجتا ہے؟ ابلیس لے کے جاتا ہے۔ کتنے لوگ بھائی کے ساتھ متفق ہے کہ ابلیس لے کے جاتا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ہمارے گناہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ہاں جی، اپنے کاموں کی وجہ سے۔ یاد رکھا کریں جب کلام سنایا جاتا ہے تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے کسی کو بھی جہنم میں نہیں لے کے جاتا۔ دوسرا سوال آپ سے پوچھا، اس کی طرف میں دوبارہ سے آؤں گا، جہنم کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے۔ انسانوں کے لیے جو جہنم ہے وہ نہیں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں، خدا کسی کو بھی جہنم میں نہیں لے کے جاتا۔ ہم خود اپنے کاموں کی وجہ سے، یہ جو ابھی ہماری زندگی سے نکلا ہے سامان، اس کو جب دوبارہ سے اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو پھر ہم جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہمیں روکتا نہیں ہے کہ یہاں پہ رک جاؤ، بلکہ خدا ہمیں ایک دوسری راہ مہیا کر دیتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتی ہے۔ وہ ہمیں فری ول دیتا ہے، وہ ہمیں فریڈم دیتا ہے کہ ہم خود سے انتخاب کر سکیں کہ ہم کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے یا خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ خدا ہمیں کہیں نہیں بھیجتا۔ اگر ہم اپنے برے کاموں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم سیدھا جہنم میں جائیں گے، لیکن جب ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو خدا ہمیں وہاں سے توبہ کا راستہ دیتا ہے، وہ تنگ دروازہ دکھا دیتا ہے، راستہ دکھا دیتا ہے، تاکہ ہم اس تنگ دروازے پر، اس دروازے سے داخل ہو کر اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا، بلکہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جہنم کے کاموں کو چھوڑیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کے ساتھ چند مہینے پہلے شیئر کیا تھا کہ کون سا گناہ ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، ہر جو ہے انکنفیسڈ سن جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے کر جا سکے۔ ہر وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے کر جا سکے، کیونکہ اگر ہم اس گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں، اس گناہ کو ہم مان لیتے ہیں، تو پھر اس کی بیک بون جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس گناہ کی، اس گناہ کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ جو ہے وہ آپ کو ڈریگ کر کے جہنم میں لے کر جانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اپنے جانے اور انجانے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں، اور میں اکثر کرتا ہوں،
میرے خیال میں ایک دن میں شاید 10 دفعہ بھی میں کہتا ہوں کہ خداوند میں اپنے جانے اور انجانے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم ہیبیچولی گناہ کرتے ہیں، ہیبیچول سن سمجھتے ہیں آپ، جو عادتاً ہوتے ہیں، جو عادت ہماری ہوتی ہے مذاق کرنے کی، ہم کسی کو ویسے مذاق کر دیتے ہیں، اور جبکہ وہ گناہ ہوتا ہے، اس سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہماری نظر میں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری شخص کی نظر میں وہ شاید گناہ ہو۔ بات کی سمجھ آئی ہے میری؟ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا کا خادم یہودا کہتا ہے کہ لوگوں کو جھپٹ کر آگ میں سے نکال لیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیسے آپ جھپٹ کر کسی کو آگ میں سے نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ آگ کے پاس جائیں گے تو آپ بھی جل جائیں گے، تو پھر کیا کریں؟ ہاں جی، خدا کا کلام بتانا ہے، اور دعا کے ذریعے سے، اور ہاں جی ان کو انکرج کر کے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے، اور یسوع خود ہی کر لے گا اپنی قدرت کے وسیلے سے۔ اوکے، اور کیا بات آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ اگر یسوع نے خود ہی لوگوں کو بچانا ہے تو پھر اس نے ہمیں کیوں اس دنیا میں رکھا ہے؟ جس اس اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، گواہی کے ذریعے سے۔ اوکے، اور ہاں جی، کس طرح سے پہنچے گا؟ کس طرح روحیں بچیں گی؟ گریٹ کمیشن تو اس نے دے دیا ہے، لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ خود بخود ہی گریٹ کمیشن ہو جائے گا، خود بخود ہی لوگ بچ جائیں گے، خود بخود ہی خدا کو جلال مل جائے گا۔ ہاں جی بولیں، شاباش، بولیں۔ ہم خدا کے پاک روح کی، پاک روح تو خود آگ ہے، آگ کیسے آگ کو بجھا سکتی ہے؟ یسوع کے لہو سے۔ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ یہ سارے کام جو خدا کے کرنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں، خدا تو آلریڈی یہ سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ گریٹ کمیشن خدا نے دے دیا ہے تو دے دیا ہے، ہمارا اس گریٹ کمیشن میں کیا ہوگا رول؟ خدا کے جلال کے لیے، خدا کا تو جلال ہر روز ظاہر ہو رہا ہے، ہم اس کے جلال میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال سکتے ہیں؟ ہمارا رول کیا ہے؟ اس سوال کو سمجھیں پلیز۔ پہلی بات کلام شیئر کرنے سے، ہاں جی، اور ابھی دعا کرنے کے لیے کسی نے کہا تھا، ادھر کس نے کہا؟ وہ سسٹر نے دعا کے لیے کہا تھا، اور 2 باتیں آپ نے ہمارے جو کرنے والی کام ہے وہ بتائے ہیں۔ میں نے یہاں پر 10 تقریباً 12-13 باتیں میں نے لکھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کم از کم آپ آدھی تو بتائیں۔ سوچیں اپنے ذہن کے اوپر کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، کیسے ہم کسی شخص کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال سکتے ہیں۔ اور اس خط کی سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے، یہودا جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ لوگوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال لو۔ اور اس خط کی سب سے یہ مشہور آیت ہے، جو شخص بائبل نہیں بھی پڑھتا اس نے بھی اس آیت کو سنا ہوتا ہے، اسے کلام کی طرف مائل کریں۔ ہاں جی، جھوٹے نبیوں سے ہم خود بچیں یا اس کو ان کو بچائیں؟ ان کو بچائیں۔ ان کو سچے نبی کا نہیں پتا تو جھوٹے نبی کا ان کو کیسے پتا چلے گا؟ ہم پہنیں گے تو ہم نے تو آلریڈی پہنی ہوئی ہے۔ ہاں جی، ہم کیسے اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں، سوری میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتا، لیٹ می شیئر کہ کیسے۔ ہاں جی، ہاں جی، آپ کے پاس جانا پڑے گا۔ ہاں جی، تو کیسے جائے، کیا کریں؟ ہاں جی، ایک ایک کر کے، ہاں جی، کلام کو لے کے آپ گواہی دینے کے وسیلے سے، ابھی آلریڈی کہا۔ ہاں جی بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فائر پروف ڈریس پہنیں گے، تو وہ کہاں سے آئے گا فائر پروف ڈریس؟ پاک روح سے، خدا سے آئے گا۔ اوکے، اور پاک روح کی مدد سے۔ اوکے، گڈ۔ ہاں جی بھائی جی، اگر ہم نجات یافتہ ہوں گے تو ہم پھر دوسروں کو بچا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال لیں، جو آگ کی طرف جا رہے ہیں، کیسے ان کو سیو کریں، ان کو سکیور کریں۔ تو پہلی بات جو ہے، ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے بتایا کہ دعا کے ذریعے سے۔
ایسے لوگوں کو نشاندہی کرے جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, جو خداوند کے ساتھ نہیں چل رہا, اس کے لیے دعا کرے, اس کے لیے خداوند کے سامنے گڑ گڑائیں, اس کے لیے خدا کے سامنے روزے رکھیں اور خدا سے کہیں کہ خدا تو اس کی زندگی کو بدل, اس کے ذہن کو بدل, اس کے خیالوں کو بدل, اس کی سوچوں کو بدل, اس کے کردار کو بدل, تاکہ یہ اس جہنم کی آگ سے بچ جائے. یہ ہے جس طریقے سے ہم کسی شخص کو جھپٹ کر آگ میں سے نکال سکتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ منادی کرنے کے ذریعے سے, صرف گریٹ کمیشن جو ہے اٹ از ناٹ انف. گریٹ کمیشن تو خداوند نے ہمیں دے دیا ہے, لیکن اس گریٹ کمیشن میں ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں, کسی کو جا کر کلام سنائیں, کسی کو جا کر بتائیں کہ بھائی جی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ ہلاک ہوں گے. لوگوں کو بتائیں کہ آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. شاید وہ آپ کو یہ باتوں کو سن کر وہ آپ سے ناراض ہو جائے, بٹ ڈونٹ وری. اگر وہ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے آخرت والے دن یہ کلام جو ہے وہ لوگوں کو مجرم ٹھہرائے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, ان تک یہ کلام آپ نے پہنچایا ہی نہیں, تو پھر آپ کے اوپر الزام آئے گا کہ خداوند میرے پاس تو خدا کا کلام لے کر آیا نہیں, میں نے تو یسوع کے بارے میں سنا نہیں, مجھے تو پتہ نہیں کہ میں کیسے نجات پا سکتا ہوں. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم مناد بنے, خدا کے کلام کو سکھانے والے, بتانے والے بنے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پلپٹ سے چڑھ کر, پلپٹ کے اوپر کھڑے ہو کر ہی آپ لوگوں کو کلام سنا سکتے ہیں. آپ بس میں بیٹھے ہوئے, اپنے کام کی جگہ پر آپ لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتا سکتے ہیں. پھر تیسری بات کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ذریعے سے, لوگوں کو تعلیم دینے کے ذریعے سے آپ ان کو جہنم کی آگ میں سے جھپٹ کر نکال سکتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے, علم کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ سچا شخص کون ہے, ابھی جھوٹے اور سچے کی بات ہو رہی تھی, اگر ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ سچا اور جھوٹا کون سا ہے تو پھر کیسے وہ اس کو ایکسپلین کر پائیں گے. تو جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یسوع ہی حقیقی نجات دہندہ ہے, یسوع ہی سچائی ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی, تو پھر میرے عزیزو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ لوگوں کو جھپٹ کر آگ میں سے نکال سکیں, ورنہ نہیں. دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے ذریعے سے ابھی کسی نے کہا کہ جب آپ دوسروں کو انکریج کریں گے کہ خداوند کو وہ اپنی زندگی میں قبول کریں, خداوند کو وہ اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں, تو میرے عزیزو جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور آپ اپنی زندگی کی گواہی ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر خدا میری زندگی بدل سکتا ہے تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے, اگر خدا میری زندگی میں کام کر سکتا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی کام کر سکتا ہے, اور آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کسی شخص کو جہنم کی طرف جانے سے بچا سکتی ہے. کین یو سے آمین؟ پھر دوسروں پر رحم کرنے کے وسیلے سے, ابھی یہودا کے خط میں ابھی ہم نے پڑھا کہ خداوند کی رحمت کے منتظر رہو, اور رحم جب آپ دوسروں کے اوپر ظاہر کریں گے تو پھر آپ دوسروں کو جہنم کی آگ میں جانے سے جھپٹ کر بچا سکیں گے. آپ ان کے گناہوں کو نہ دیکھیں, آپ ان کے گھنونے کاموں کو نہ دیکھیں, بلکہ اس بات کو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا کیا ہے. شاید آپ 20 دفعہ آپ کو جا کر 100 دفعہ شاید آپ کو جا کر اس شخص کو بتانا پڑے کہ یو نیڈ ریپینٹنس, آپ کو توبہ کی ضرورت ہے, اور ہر دفعہ وہ آپ کو کہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ خدا جس طرح ہم پر مہربان ہے اور اپنی رحمت کو قائم رکھتا ہے, ایسے ہی اپنے پیار, اپنی محبت اور اپنی رحمت کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. کین یو سے آمین؟ اور یاد رکھیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہارا انجام کہیں ہلاکت نہ ٹھہرے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اپنے آپ پر بھی ذرا نگاہ رکھو. یہ نہ ہو کہ دوسروں میں منادی کر کے ہم خود نہ مقبول ٹھہریں, ہم دوسروں کو کہتے رہے کہ توبہ کرو آگ کی طرف نہ جاؤ, لیکن ہم خود ہی آگ کی طرف جا رہے ہوں. تو پھر کیا ہوگا ہمارا حال؟ کہتے ہیں کہ اندھا جو ہے جب اندھے کو راہ دکھاتا ہے تو دونوں گڑھے میں گر جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال لیں اور ان کو قائل کریں کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے, انسانوں سے نہیں. خدا گنہگاروں کو پیار کرتا ہے لیکن گناہ کو پیار نہیں کرتا. خدا گناہ کو ہماری زندگیوں سے دور کرنا چاہتا ہے, خدا گنہگاروں کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرنا چاہتا. خدا محبت خدا ہے,
اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے پیار اور اس کی محبت اور اس کی شفقت کو یاد رکھیں. اور پھر دوسرا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی گناہ کے اثر کو اپنی زندگیوں میں قبول نہ کریں. جب ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی جن کے ساتھ ہم ملیں گے جلیں گے ان کو بھی ہم اس طرح قائل کر پائیں گے کہ وہ اپنی زندگیاں گناہ سے دور رکھ سکے. اور جب وہ گناہ سے دور ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. کین یو سے آمین؟ اگلی جو دو لاسٹ آخری آیات ہیں ان کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز غور سے سنیں. لکھا ہے، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے. کس طرح کھڑا کر سکتا ہے؟ بے عیب. بے عیب یعنی جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کمی کمزوری نہیں ہے. ہی از اے پرفیکٹ آپ کو بنا کے وہ اپنے حضور میں کھڑا کر سکتا ہے. اور آگے 25ویں آیت میں لکھا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور عبدالآباد رہے، آمین. یہاں پر یہودا بیان کرتا ہے کہ یسوع تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے. ٹھوکر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ٹھوکر سے؟ گناہ کی طرف دوبارہ سے راغب ہونے سے آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کو دوبارہ سے گرنے سے بچا سکتا ہے. اور یہ شاید آپ کو یاد ہو، میں آلریڈی آپ کو بیان بھی کر چکا ہوں اور آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ کلام مقدس میں کہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور جب ہم گرتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ پھر ہم دوبارہ سے زیرو پہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم جہاں پہ گرتے ہیں وہیں پہ خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے اور وہیں پر بحال بھی کرتا ہے. خدا ہمارے ساتھ فرسٹ اور لاسٹ کا گیم نہیں کھیلتا. ہم جہاں پر ہوتے ہیں وہیں پر ہمیں وہ بحال کرتا ہے. اور یہ آلریڈی السٹریشن جو ہے میں آپ کو بتا بھی چکا کہ بہت دفعہ ہم مسیح زندگی کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند کو قبول کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، چرچ جانا شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ پھر دوبارہ ہم زیرو پہ چلے گئے ہیں؟ نہیں، ہم یہاں پہ جہاں پہ گرے ہیں خدا ہمیں یہیں سے اٹھاتا ہے اور پھر ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور اس طرح یہ ہماری زندگی کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. یہ اگر ایسا ہو کہ ہم یہاں سے خداوند کو قبول کریں اور 4-5 سال میں یہاں تک پہنچیں اور پھر خداوند کو چھوڑ کر پھر زیرو پر چلے جائیں تو پھر ہم کبھی بھی خداوند تک نہیں پہنچ سکیں گے. پھر ہم کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پھر اسی دوڑ میں رہیں گے. ہم کبھی بھی خداوند تک نہیں پہنچ سکیں گے. اینڈ دیٹ از ناٹ اے کرسچن لائف. کین یو سے آمین؟ یاد رکھیں خداوند جو ہے وہ ہمیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے. اور جب گرتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے تو زخم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. تو بہت دفعہ ہم مسیحی جو ہیں ہم اپنے زخم جو ہیں وہ دوسروں کو دکھاتے رہتے ہیں. اے دیکھو جی میرے نال کی ہویا، اے دیکھو جی کنا میرے تے ظلم ہو گیا، اے دیکھو جی میں کنا معصوم ہاں، اے دیکھو جی میں کنا بے گناہ ہاں. ڈونٹ شو یور وونڈس، شو دی مارک آف یور وونڈس. اپنے زخموں کے نشان دکھائیں کہ خداوند نے ان زخموں کو ٹھیک کیا ہے. اور یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تھا تو اس نے اپنے زخم نہیں دکھائے تھے بلکہ زخموں کے نشان دکھائے تھے. تو میرے عزیزو، دوسروں کی سمپتھی حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے چھلنی ہارٹ کو دوسروں کے سامنے نہ رکھیں. جب آپ ایسا رکھیں گے نا تو وہ آپ کے زخمی دل کے اوپر، آپ کے زخموں کے اوپر اور زیادہ نمک چھڑکیں گے. وہ آپ کے زخموں کو ہیل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے. اس شخص کو اپنے زخم دکھائیں جو ان کو شفا دے سکتا ہے، جو ان کو ٹھیک کر سکتا ہے، ان کو نہیں جو ان کے اوپر اور زیادہ نمک چھڑکے. تو اس لیے میرے عزیزو، یہودا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنے
زخم جو ہے, اپنی جو ٹھوکر کھانے سے وہ ہمیں بچا سکتا ہے. یعنی ہمیں ہرٹ ہونے سے, لوگوں سے دکھ پہنچنے سے یسوع مسیح جو ہے ہمیں بچا سکتا ہے. تو اس لیے ہم دوسروں کے لیے دکھ کا باعث نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بہتری, ترقی اور بڑھوتری کا باعث بنے. اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پرجلال حضوری میں آئیں, کیونکہ وہ ہمیں اپنی حضوری میں رکھ سکتا ہے. اس کے اندر قوت اور طاقت ہے کہ وہ اپنی حضوری میں آپ کو رہنے کا فضل بخشے. لیکن ہمیں خدا کی حضوری سے کون نکالتا ہے؟ آپ کہیں گے ابلیس, ہے نا. ہمارے گناہ, ہمارا کردار, ہماری باتیں جو ہیں وہ ہمیں خدا کی حضوری سے باہر نکال دیتی ہیں. اور تھوڑے دن پہلے سسٹر امبرین کلام شیئر کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اچھے یا برے کام جتنے بھی ہوں سب کا الزام ہم ابلیس پہ لگا دیتے ہیں, جبکہ بہت ساری چیزوں میں قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے لیکن ہم الزام ابلیس پر لگا دیتے ہیں. تو میرے عزیزو, یسوع مسیح ہمیں اپنے پرجلال حضوری میں رکھ سکتا ہے, تو اس لیے اس حضوری سے دور نہ بھاگیں. خداوند یسوع مسیح اپنی کمال خوشی آپ کو دے سکتا ہے, تو اس لیے اس خوشی کو رد نہ کریں بلکہ اس خوشی اور شادمانی میں اپنی زندگی بسر کریں. خداوند یسوع مسیح آپ کو بے عیب پاک کر کے خدا کے حضور میں کھڑا کر سکتا ہے, تو اس لیے خدا کو اجازت دے کہ وہ آپ کے سارے گنونے کاموں کو دور کر کے آپ کو راست بازی اور پاکیزگی بخشے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو اپنی پرجلال راست بازی میں کھڑا کر سکتا ہے, تو اس لیے خدا کی حضوری میں ہمیشہ کھڑے رہیں, اس کی حضوری سے باہر نہ بھاگیں, اس کی حضوری کو رد نہ کریں, اس کی حضوری کو ناچیز نہ جانیں. خداوند یسوع مسیح جو ہے اور خدا باپ جو ہے وہ ہمیں چھڑا سکتا ہے ہمارے گناہوں سے, ہماری بری عادات سے, اور یسوع مسیح جو ہمارا منجی ہے وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے, تو اس لیے اس نجات کی بے قدری نہ کریں. پرجلال خدا باپ اور خدا ثالوث یعنی خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو. تو پھر میرے عزیزو, خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگی بسر کریں, نہ کہ اپنے لیے, اپنی فائدے کے لیے, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر جانو. پھر خدا جو ہے وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں بلاتا ہے, تو اس لیے اس کی بادشاہی کا انکار نہ کریں. خداوند نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پرجلال حضور میں کمال تک پہنچائے, کمال تک پہنچائے. کمال کہتے ہیں کمپلیٹ پرفیکشن تک. تو اس لیے میرے عزیزو, کاملیت کی طرف اپنا قدم بڑھائیں, کیونکہ اس دنیا میں جب تک ہیں اس وقت تک تو ہم کامل نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کاملیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. ہم کاملیت کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کاملیت کی طرف نہیں جا رہا, یا کتنے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں؟ No, we are not talking about 100% perfection. I'm just talking, are we walking towards the perfection or not? We are walking towards the perfection. ہم کاملیت کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے ہماری زندگیوں کو ایسا بنایا ہے, اور اس نے تھوڑا تھوڑا گندگی جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکالی ہے. آج ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کی زندگی اس وقت کیسی تھی جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا, اور آج 10 سال 20 سال 15 سال گزر جانے کے بعد آج آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کو کوئی اپنی زندگی میں فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ اگر نظر آتا ہے تو اٹ مینس آپ پرفیکشن کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, آپ کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تو اٹ مینس کہ آپ جہاں کھڑے تھے ابھی بھی آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آپ کی زندگی میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے. آپ سٹیگنیشن کا شکار ہیں, آپ اسپرچولی سک ہیں, اور اس کے بارے میں نے 2 ہفتے جو ہے کنٹینیو کلام سنایا تھا اسپرچوئل سکنس کے بارے میں, اگر آپ کو یاد ہو تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرے, اور خدا کی تعریف, تمجید اور حمد و ثنا جو ہے وہ ہمیشہ 24/7 ہماری زندگیوں سے, ہمارے کردار سے, ہمارے چال چلن سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ہوتی رہے. کین یو سے آمین؟ آمین. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں, اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھے فضل دے کہ میں تیرے جلال کے لیے اور تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنی زندگی بسر کروں, اور تو مجھے فضل دے کہ میں بہت سارے اپنے عزیزوں کو اور دوستوں کو اور جو میرے ارد گرد لوگ ہیں ان کو جھپٹ کر آگ میں سے نکال لوں, تاکہ وہ ہلاکت کی طرف نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف آئیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویہ.
हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, कादर मुतलक खुदा, लश्करों के खुदा, इसराइल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू जोरावर खुदा है, तू कादर मुतलक खुदा है, तू आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, तू सब कुछ कर सकता है और तेरे लिए कोई चीज़ नामुमकिन है बाप। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को देनादारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ए बाप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों को बदल, हमारे जहनों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल, हमारी सोचों को बदल बाप, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। और खुदावंद फजल दे कि आज का तेरा कलाम हमारे रूह, बदन और जान की तब्दीली का बाइस ठहरे। ए खुदावंद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू हमें हिकमत, फहम और दनाई दे, ताकि खुदावंद खुदा हम हमेशा तेरे पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा दें और वही कुछ करें जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और मैं तेरा खादम होते हुए इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को हमारी जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।